ایک صحابی ائمہ محدثین اس روایت کو بیان کرتے ہیں، روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد بیوی کے قریب چلے گئے۔ حالت روزہ میں جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو گیا، آپ سمجھ گئے، زیادہ سمجھدار ہیں۔ اب روزے سے باہر ہو گئے، باہر ہوئے تو ڈر تھا، خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، گالیاں بھی بول رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور بے حیائی بھی دیکھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، گانے باجے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ان ساری برائیوں کو ختم کرے اس مہینے۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ کی، جماعت صحابہ میں سے کسی صحابی نے روزہ رکھا، بیوی کے قریب ہو گئے، اور پھر جب روزہ ختم ہوا تو دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا کہ روزے کی حالت میں حلال بیوی کے قریب نہیں جانا، اور مجھ سے یہ کام ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب وہ دوڑے چلے آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہتے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ بار بار زبان سے یہ جملے دہراتے رہے اور حضور کے پاس آئے۔ ایک روزہ، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، بے خیالی میں یہ معاملہ ہو گیا، ورنہ جان بوجھ کر بھائی کون کرے گا؟ اب جب بیوی کی قربت ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے، اپنا جرم قبول کرتے ہیں، آقا مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، اب شریعت میں کیا حکم ہے بیان فرمائے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ، کہا بتائیں۔ حضور نے ان کی بات سنی اور فرمایا ایک روزے کا کفارہ تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب 60 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ وہ دبی ہوئے لہجے میں عرض کرتے آقا ایک روزے میں میرا یہ حال ہے، میں 60 روزے کیسے رکھ پاؤں گا؟ تو پھر حضور علیہ کی صلاۃ والسلام نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ۔ وہ عرض کرتے آقا میں اتنا مال نہیں رکھتا کہ میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا سکوں۔ حضور علیہ کی صلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کی ایک ٹوکری تحفے کے طور پر کسی نے پیش کی۔ آقا علیہ کی صلاۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا اور فرمایا وہ میرا صحابی کہاں ہے جو ابھی روزے کے مسئلے سے آیا تھا؟ وہ لبیک کہہ کر حضور کے آگے بڑھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری اٹھا لو اور مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اب ان صحابی کا جواب بھی سنیں، وہ ادب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پورے مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو کھا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور صاحب شریعت ہے، جب چاہے جس کے لیے حکم تبدیل فرما دے، اللہ نے اختیار عطا فرمائے۔ لیکن آج صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں صحابہ کرام سے حضور، صحابہ کرام خود کتنے سچے تھے اور حضور ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا رمضان متقی اسلاف اہل اللہ بزرگان دین انہوں نے رمضان کیسے گزارا، ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی طرح رمضان گزاریں، نہ کہ کھانے پینے میں تباہ و برباد ہو،
اور اسی معاملات میں صرف گرفتار بنائیں، شیڈیول بنائیں، اور اللہ معاملات کو آسان کرنے والا ہے۔ ورنہ رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور پھر کیا پتہ کہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد پھر ہمیں کوئی رمضان کی نعمت نصیب ہی نہ ہو۔